اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج کے درس کا آغاز 7ویں پارے سے کر رہے ہیں، لیکن 7ویں پارے کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق 6 پارے کی آخری آیت سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے۔ سورہ مائدہ میں اہل کتاب پر تنقید بھی ہوئی ہے اور ان کا اصل چہرہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کا صحیح تعارف جو امت مسلمہ کو ہونا چاہیے وہ ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں یہود تو ظاہر سب سے پیش ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اسی طرح تاریخ کے ہر دور میں اور اس وقت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مشرکین بھی چاہے وہ کہیں کے ہوں، اور اس وقت ظاہر مشرکین مکہ اور مشرکین عرب تھے، وہ بھی یہود ہی کی طرح اسلام دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہود اسلام دشمنی میں بہت شدید تھے، نصارہ بھی یعنی عیسائی بھی ان سے کم نہ تھے۔ اس لیے قرآن کریم اہل کتاب پر تنقید کرتا ہے، اور اہل کتاب سے مراد دونوں ہیں۔ لیکن یہاں قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم لوگوں میں مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ شدید یہود کو اور مشرکین کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، لیکن ان میں سے جو لوگ، اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ان کو تم مسلمانوں سے کے ساتھ سب سے زیادہ قریب پاؤ گے محبت میں اور دوستی میں۔ یہ جو ایک عجیب بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ پیچھے تو ہم اہل کتاب پر جو تنقید پڑھتے ہیں اس میں دونوں کو ہدف تنقید بنایا گیا، لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہود اور مشرکین تو اسلام دشمنی میں اور مسلمان دشمنی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے نصارہ کا، تو وہ اسلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، یا مسلمانوں سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، بڑی دوستی رکھتے ہیں، وہ بہت قریب ہیں دوستی۔ لیکن خاص طور پہ جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا گیا کہ جو ان میں سے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیوں کا جو طبقہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والا، وہ سارا ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ ان میں ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتا ہے۔ تو قرآن کی میں جو کہا ہے کہ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے مسلمانوں سے اور ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ نصارہ ہیں، عام عیسائی نہیں ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نصارہ کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو آج ہم کرسچن کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے۔ اسلام نے ان کو نصارہ کہا، نصرانی کہا، تو آج تک ان کے اہل قلم وہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اہل قلم نے ہماری توہین کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نصارہ یا نصرانی کہنا یہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کا جو وطن تھا، ان کا گاؤں تھا ایک چھوٹا سا ناصرہ، یہ شاید اس کی طرف نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے مسلمان توہین کے لیے اس لفظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نصرانی یا نصارہ، اسلام نے یا مسلمانوں نے یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا تو اس کی نسبت من انصاری اللہ سے ہے، یعنی یوں کہیے جیسے انصار مدینہ تھے، وہ مسلمان مدینے کے جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار ظاہر نصرت کا ہے۔ تو جن حواریوں نے نصرت کا کردار ادا کیا انہی کو نصارہ کہا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اولین مددگار ثابت ہوئے۔
مسلمان تو اس کی تو نسبت کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہتے ہیں، لیکن وہ ان کے گاؤں کی تو نسبت سمجھ کر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، بال میں سینٹ پال نے جس طرح ان کو پگڑی سے اتارا اور ان کو بلا شریعت یعنی بے شریعت ایک دین دیا انہیں، اور صرف نام کی حد تک ان کو عیسائی بنایا اور ہر طرح سے ان کو آزادی دے دی، حتیٰ کو بڑھتے بڑھتے سیکولرزم تک پہنچ گئے۔ نصارہ جو تھے وہ اپنے آپ کو اس طرح کا نہیں کہتے تھے، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو شمعون صفا کے پیروکار تھے۔ شمعون صفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی خلفاء میں سے اور بہت نیک نام خلفاء میں سے، ان کے جو پیروکار تھے تقریباً 300 سال سے بھی زیادہ تک، ان کے نظریات توحید کے بہت قریب تھے، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے بیٹا ہونے کا تصور، ان کی والدہ کے بارے میں مادر خدا ہونے کا تصور، کفارے کا عقیدہ، صلیب پر ان کو چڑھائے جانے کا عقیدہ، یہ ان کے یہاں بالکل نہیں تھا۔ اسی یہاں وہ لوگ مراد ہیں، اور انہی میں سے حضرت نجاشی تھے، اور ان کی طرح کے لوگ جو بعد میں اسلام لائے۔ یہاں تعریف ان کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے دوستی کے بہت قریب ہیں۔ اسی ارشاد فرمایا جہاں 7واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دیکھو گے کہ ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہ آیات سن کر قرآن کریم کی، کیونکہ اس سے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یعنی یہ تقریباً وہی بات ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں جا کر ان کو جب گفتگو کرنے کا موقع ملا نجاشی سے، اور نجاشی کے سامنے جب انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی، تو نجاشی نے کہا تھا کہ یہ تو کلام معلوم ہوتا اسی سرچشمہ ہدایت سے نکلا ہے جہاں سے انجیل نکلی تھی، تو معلوم ہوتا دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن حکیم نے کہا، تو اس نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا کہ وہ ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ وہی طبقہ ہے، یعنی وہی لوگ ہیں، انہی جیسے کہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جب معلوم ہوا کہ دوبارہ ایک حق نازل ہوا بالکل اس طرح کا جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو خوشی کی وجہ سے اور خشیت الہی سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں ایمان لائے اس پر، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں اس کے گواہوں کے ساتھ لکھ دیں۔ اور پھر مزید یہ کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، آخر ہمیں کیا ایسی مصیبت ہے کہ ہماری مت تو نہیں ماری گئی کہ ہم اللہ پر اور اس پر ایمان نہ لائیں جو حق لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور وہ یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں، ان کی آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین قوم کے ساتھ ان کا شمار کرے، قوم صالحین میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری فرمائی، ان کو اس اجر و ثواب سے نوازا، اور ان کو وہ جنتیں دی گئیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہی ہمارا بدلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان پر چلتے ہیں اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں نصارہ وہ لوگ ہیں، ان کا آج کے عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو 300 سال بعد یا اس سے شاید کچھ زیادہ باقاعدہ ایک مجلس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہمارا نام مسیحی ہوگا، کرسچن ہوگا، ہمیں کوئی نصارہ نہیں کہہ سکے گا۔ اس کو انہوں نے توہین سمجھا اپنی، تو اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور اپنا نام باقاعدہ سرکاری طور پر کرسچن اور مسیحی اختیار کیا، اور یہ ان کے انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دے رہی ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد یوں کہہ لیجیے کہ یہاں یہ سورۃ مائدہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو آیات ہیں، جو چند رکوع باقی ہیں، وہ ان کو توضیحی آیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس طرح کی آیات ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی طرف سے بعض سوالات اٹھائے گئے تو ان کا جواب دیا گیا، یا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ارشاد فرمایا گیا اس کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی گئی، تو وضاحت کے حوالے سے چند آیات نازل ہوئیں، یا ایسا ہے کہ سوال کیا تو نہیں گیا لیکن دلوں میں وہ سوال پیدا ضرور ہوا۔ اب اللہ سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہے، چنانچہ اس اٹھتے ہوئے سوال کے بارے میں تعرض کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا، اور خاص طور پر امت مسلمہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ تم ایک عظیم منصب پر فائز کیے گئے ہو، تو دیکھو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر پیغمبر جب اپنے دور میں آتا ہے تو وہ اپنی امت کے سامنے اتمام حجت کے لیے آتا ہے،
وہ حامل دعوت ہو گیا تھا، اس کو اپنا فرض انجام دینا ہوتا۔ قیامت کے دن اسی حوالے سے اس سے بھی اور اس کی امت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تم چونکہ ساری دنیا کے لیے اٹھائے گئے ہو تو تم سے سوال تو ساری دنیا کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت کے آخری حصے میں، یہ اس کے ایک اختصار سا ہے اس کا، اب میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی جن احکام کو مزید کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی ان میں پہلی بات یہ ہے، فرمایا مسلمانوں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین عرب نے بھی اور اہل کتاب نے بھی، دونوں نے اپنے اپنے وقتوں میں جو توحید سے تجاوز کیا، ایک تو یہ کہ انہیں شرک مختلف طرح کا اختیار کیا، لیکن خاص طور پر قرآن جس شرک کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے بڑوں کو تحلیل اور تحریم کا حق دے دیا کہ وہ جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں، جس کو چاہیں جائز ٹھہرائیں، جس کو چاہیں ناجائز ٹھہرائیں۔ یہ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کا حق اللہ سے چھین کر یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا، قرآن کریم اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کم از کم یہ حرکت نہ کرے۔ یعنی پہلی امتیں اسی میں آ کر گمراہ ہوئیں۔ جب عدی ابن حاتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم پر یہ الزام لگایا گیا، میں عیسائی ہوں، میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم نے اس طرح کی آیت ہے کہ عیسائیوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ کہا ہم نے ان کو رب کو کب بنایا؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے تحلیل و تحریم کا ان کو حق دیا ہے یا نہیں؟ وہ جس کو چاہتے ہیں حلال کر دیں، جس کو چاہتے ہیں حرام کر دیں، تو تم اس کو قبول کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ حق تو ہم نے دیا۔ تو کہا جس کو تحلیل و تحریم کا یعنی مطلقاً آئین سازی کا حق دیا جائے وہی تو رب ہوتا ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں کو سے بچانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھنا تم اللہ نے جو طیبات تمہیں دی ہیں، پاکیزہ نعمتیں، ان کو حرام نہ کرنا، انہیں اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو دوسرا روز یوں کہہ لیجئے کہ حلال کو حرام نہ کرنا اور حرام کو حلال نہ کرنا۔ دوسری بات کو کہنے کے لیے ولا تعتدوا کا لفظ استعمال کیا کہ حد سے نہ گزرنا۔ حد سے گزرنے میں دونوں پہلو ہیں کہ جو حلال ہو اس کو حرام کر دیا جائے، جو حرام ہو اس کو حلال کر دیا جائے، اور اپنے طور پر تحلیل و تحریم کے حق کو استعمال کرتے ہوئے قانون سازی، آزادانہ قانون سازی کی جائے۔ یہ ہے حد سے گزر جانا۔ تو مسلمانوں کو اس سے روکیا کہ دیکھنا یہ تم نہ کرنا، حد سے گزرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس سے مزید فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ تم کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی طرف سے اس میں قلم کاری نہ کرو، پیبند کاری نہ کرو، اس لیے کہ تم مومن ہو، یہ مومن کا کام نہیں۔ پہلی امتوں میں جو خرابیاں رہی ان میں یہ خرابی بھی رہی کہ بعض دفعے وہ اپنے طور پر بڑا مذہبی بنتے ہوئے یا مذہبی کہلاتے ہوئے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیتے تھے اور کہتے تھے یہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد یہ نہیں کھاؤں گا، یہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ تم دیکھ لو کسی حلال چیزوں کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام نہ کرنا۔ تو اس سے تقریب پیدا ہوئی کہ قسم کے بارے میں بھی احکام دے دیے جائیں۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ تم جو قسم کھاؤ گے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو یہ ہے کہ آدمی کے منہ سے یوں ہی نکلتا رہتا ہے واللہ باللہ تعالیٰ، جیسے عرب بھی کرتے ہیں کہ قسمیں قسمیں ہم بولتے رہتے ہیں یہ اللہ کی قسم، حالانکہ وہ مقصود نہیں ہوتا قسم اٹھانے والے کا۔ تو بلا قصد اگر اللہ کا نام لے کر قسم کھائی جائے تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے۔ لیکن جس میں قصد ہو واقعی قسم کھانے کا، کہ آدمی اللہ کا نام لیتا اور ارادہ یہی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اپنے ارادے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر پروردگار گرفت فرماتا ہے، گرفت کرے گا۔ اگر تم نے اس کو توڑ دیا، یعنی قسم کا ایک تو ایفا کیا، تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں، جو قسم تم نے کھائی تھی یہ میں کام کروں گا اور کر ڈالا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کا حق ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کا خلاف کیا، اس کے آپ نے توڑ دیے، تو اللہ فرماتا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو اس طرح کا کھانا کھلاؤ جس طرح کا اوسط درجے کا تم اپنے بچوں کو کھلاتے، یا کھانا کھلاؤ یا ان کو اس طرح کے کپڑے پہناؤ جیسے اپنے بچوں کو پہناتے، یا پھر اس زمانے میں تو غلام تھے، اب تو خیر یہ بالکل ہی خارج از بحث ہے کہ یا پھر غلام آزاد کرو۔ اور جو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ پائے، نہ کھانا کھلا سکے، نہ کپڑے پہنا سکے، نہ غلام آزاد کر سکے، تو کہا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم اسے توڑ ڈالو۔
اذا حلفتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم قسم کھا لو تو اس کا کفارہ، کھانے سے کفارہ نہیں ہوتا، مراد اس سے یہ ہے کہ جب کھائی ہوئی قسم توڑ ڈالو تو پھر کفارہ ہوگا۔ لیکن تمہیں اصلاً واحفظوا ایمانکم، یہ کفارہ ادا کرنے سے یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرح سے تم نے اس کا اہتمام کر لیا، اس کی اہمیت سمجھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے تو ٹوٹنے تک نوبت نہ آئے۔ اب مزید جو چیزوں کی ضرورت پڑی کہ ان کی حرمت کا بھی اعلان کیا جائے، چنانچہ اس کے بارے میں پیچھے میں کل بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ خمر کی حرمت کا تو نہیں کہنا چاہیے، اس سے کراہت کا ذکر تو پہلے بھی آیا 2 دفعے تقریباً۔ دوسری دفعہ نماز کے قریب جانے سے روکا گیا جب تم حالت خمر میں ہو، حالت شراب میں ہو، یعنی حالت نشہ میں ہو۔ اب اس کی قطعی حرمت کا اعلان کیا جا رہا کہ مسلمانوں، خمر اور میسر، شراب اور جوا، والانصاب، کل بھی گزرا ہے، نسب کی جمع ہے، یہ معنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو ہم عام طور ہماری زبان میں پکی جگہ کہتے ہیں، بڑی مقدس جگہ کہتے ہیں، کہ فلاں جو جگہ ہے نا وہ بڑی مقدس ہے، اس میں جا کر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہوتا ہے، یا آدمی کی امیدیں بر آتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ فلاں خانقاہ یا فلاں ایسی جگہ ہے جس میں یہ قربانیاں قبول ہوتی ہیں، اس کو انصاب کہتے ہیں۔ اس لیے ازلام کا معنی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ تیر رکھے گئے تھے کعبۃ اللہ کے، بعض کاہنوں کے پاس ہوتے تھے یا ان کے بعض نگرانوں کے پاس، ان سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا، فال اس سے نکالی جاتی تھی، قرآن اندازی کا کام لیا جاتا تھا، اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، اور یوں سمجھا جاتا تھا کہ اس سے غیب کی حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے اور قسمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے فرمایا کہ وہ بھی حرام۔ رجس من عمل الشیطان، ایسے سارے کام شیطانی عمل ہیں اور گندے ہیں، ناپاک ہیں، فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ یہ ہے اس کی حرمت، شراب کی اور جوئے وغیرہ کی، اس سے بچو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم زندگی میں کامیاب ٹھہرو اور کامیاب رہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے شراب اور جوے کی لت میں تمہیں مبتلا کر کے۔ شرابی کبھی آپس میں نبھا نہیں کر سکتے، وہ آدمی تو کل لڑ پڑتے ہیں۔ جوا کھیلنے والے آج تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکیں گے، لیکن چند دنوں چند مہینوں کے بعد دیکھو گے کہ ایک دوسرے کے قاتل ہو جاتے ہیں، بعض ایک دوسرے کو ہاتھ مارا جاتا ہے آدمی۔ تو یہ زندگی جن چیزوں سے دشمنی پڑتی ہے جان بین میں، ان میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو تمہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، نماز سے روکتی ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ سے روکیں، نماز سے روکیں، نماز ظاہر اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کریں جبکہ تم جسد واحد کے اعضاء ہو، تم ساری امت کے لوگ، تو کہا جو اتنی خطرناک چیز ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے روکو گے یا نہیں؟ رک جاؤ اس سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچو اس سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے پھر بھی وہی حرکت کی، تم نے پشت پھیری اور نہ مانا اس حکم کو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، جو انہوں نے حکم پہنچا دیا، اب اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ اللہ جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سزا دے گا۔ ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تمہارے پاس شراب کا جو مٹکا بھی ہے کوئی، یا کوئی سراہی بھی ہے، کوئی جام بھی ہے، گھر میں نہیں رہنا چاہیے، سب کو توڑ ڈالا جائے اور شراب بہا دی جائے۔ چنانچہ اس دن گلی کوچوں میں نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی پانی کی بجائے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہم اس کے لیے تجارت کر سکتے ہیں؟ فرمایا تجارت بھی حرام ہے۔ کہا ہم کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا اس کا تحفہ دینا بھی حرام ہے۔ کہا مسلمانوں کو نہیں، یہود کو دے سکتے ہیں؟ فرمایا یہود کو اس کا تحفہ دینا بھی حرام ہے۔ پوچھا گیا کیا ہم بطور دوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہ دوا نہیں، یہ بیماری ہے۔ بعض علاقوں کے لوگوں نے پوچھا کہ وہاں سردی بہت زیادہ ہے، ہم اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، کام کی کارکردگی اس سے بڑھتی ہے، اور اگر ہم اسے روکیں گے، فرمایا اگر وہ نہیں روکیں گے تو ان کے خلاف قتال کرو، یعنی بالجبر میں ان کو روکنا پڑے تو روکو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پر سزائیں دی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھوں سے مارا جاتا، ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا، صحابہ نے اس کے بعد بالاتفاق اس کے لیے 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کی۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
اس آدمی کی دکان جلا دی گئی جس کی دکان میں شراب کشید ہوتی تھی یا بیچی جاتی تھی. کئی گھر جلائے گئے اس جرم میں کہ معلوم، بلکہ پورا گاؤں جلا دیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ یہ کاروبار کرتے ہیں. یعنی پورے ملک سے اس کی جڑ مار دی گئی ان آیات کی بنیاد پر. حضور کے حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ کئی آدمی اس شراب کی وجہ سے لعنت کا شکار ہوتے ہیں. شراب کا پینے والا، شراب پلانے والا، کشید کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو اپنے چھکڑے پر یا کسی سواری پر لاد کر لے جانے والا، اس کو منگوانے والا، یہ سارے لعنت کا شکار ہوتے ہیں. اس پر سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اس سے پہلے شراب پیتے رہے کہیں وہ پکڑے تو نہیں جائیں گے؟ فرمایا اس کے بعد اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا ان پر کوئی وہ اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم شراب حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. اب یہ جو کہ توضیحی آیات ہے نا، تو مزید وضاحت کی جا رہی ہے اس کی. کہا تمہیں اللہ تعالیٰ، یہ اصل میں 7 ہجری میں کے آغاز میں 6 ہجری میں نازل ہوا حدیبیہ کے معاہدے کے بعد. تو آپ جانتے ہیں کہ اسے حدیبیہ کے معاہدے سے پہلے احرام عمرے کے لیے مسلمان گئے تھے، عمرہ کر نہیں سکے تھے، تو اگلی دفعہ عمرہ انہوں نے قضاء کیا ہے، جس کو عمرہ قضاء کہتے ہیں. تو اس وقت جانا تھا انہوں نے احرام باندھ کر، اس لیے اس سے پہلے حکم دے دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ سفر کے دوران تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے اس طرح کہ جب تم اپنی سواریوں پر چڑھ کر، اب نیزے تمہارے پاس ہوں گے، اس لیے کہ ایک آدھ ہتھیار تو رکھا جا سکتا ہے حج کے ساتھ بھی، تو اس وقت تم دیکھو گے تمہیں اس طرح اللہ آزمائے گا کہ تمہارے دائیں بائیں اتنا شکار ہوگا کہ تم جاتے ہوئے نیزہ مار کر شکار کو گرا سکتے، لیکن پابندی ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے سبت کے دن یہود کی آزمائش ہوئی کہ وہ سامنے اچھلتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھتے تھے، بالکل سیدھی تیرتی ہوئی آتی تھی لیکن پکڑ نہیں سکتے تھے. وہی اس میں بھی اس امت کی آزمائش ہوئی. فرق یہ ہے وہ امت ہار گئی، یہ امت کامیاب ٹھہری اس امتحان میں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھنا، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرنا حالت احرام میں، لیکن جس نے جان بوجھ کر شکار کر لیا، کسی جانور کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد اس کی جزا ہے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کا جرمانہ ہے. جرمانہ کیا ہے کہ جیسا وہ جانور ہے ویسے ملتا جلتا جانور اس کے بدلے میں ذبح کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی. اور اگر اس کی مماثلت میں کوئی دوسرا جانور نہیں ملتا تو پھر اس کی قیمت دینا ہوگی. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ 2 عادل مسلمان پڑھے لکھے، یعنی اگر علماء موجود ہیں تو ان سے، اور اگر عدالت موجود ہے تو قاضی سے فیصلہ کیا. وہ جس جانور کو اس کے برابر کا قرار دیں گے اس کے مطابق جرمانہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ خشکی کا شکار تو بہر صورت تم پہ حرام، لیکن اگر تم پانی میں سفر کرو پھر تمہاری یہ شکار کرنا جائز. اس لیے کہ پانی میں سفر کرتے ہوئے بحری جہاز میں ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے یا تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں. خشکی پر تو کوئی اور صورت بھی ممکن ہے، لیکن سمندر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اس کے سوا کوئی ممکن چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ تم مچھلی کا شکار کرو. اسی فرمایا کہ یعنی خشکی میں تو تمہاری یہ شکار حرام ہے، لیکن سمندر میں نہیں، وہاں تمہاری یہ جائز. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار حرام ہے جب تم حالت احرام میں ہو. اس سے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا قیام کا ذریعہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صرف تم حج ہی نہیں کرتے ہو بلکہ تمہاری تجارت بھی اسی قدم قدم سے، اسی وجہ سے اشہر حرم میں تمہارے پورے ملک میں امن کی حالت رہتی. تم آ جا سکتے ہو، لوگوں سے مل سکتے ہو، تجارت کے کارواں جاری ہو سکتے ہیں، اور ہزاروں جمیلے تم جو انجام دے سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو. یہ ساری ہمہ ہمی اور سرگرمیاں اللہ کے گھر کی وجہ سے ہیں، اور اسی میں معاونت کرتے ہیں یہ ہدی کے جانور، قلائد کے جانور. اس لیے فرمایا کہ دیکھنا ان کو کبھی کی نقصان نہ پہنچانا. اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کے رسول کے ذمے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہیں احکام پہنچا دے. اچھا، یہ تو وہ سوالات تھے جن کا جواب دیا گیا، جن سوالات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو سوالات ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں،
یا یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کہا یہ سوالات مت کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر تمہیں بتایا جائے تمہیں برا لگے۔ مثلا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا حضور میرا باپ کون ہے؟ کیا میں جو کہا جاتا فلاں کا بیٹا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اگر سارے لوگوں میں یہ بات بتا دی جائے باقی اس کو وہ صحیح النسب نہ ہو تو کیا رہے گا اس کے پلے؟ صرف حضور نے ناراضگی سے فرمایا کہ ایسے سوالات مت کرو۔ اور ایک موقع پر برہمی سے آپ نے اس طرح کا جواب دیا بھی کہ اچھا تم چاہو تو میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ حضور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ نیکی کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں جو نقصان دے جاتے ہیں۔ مثلا جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو ایک صاحب نے اٹھ کر کہا حضور ہر سال فرض ہے حج یا زندگی میں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ جب انہیں 3 دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، لیکن ساتھ ہی ناراضگی سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم ادا نہ کر سکتے۔ اس لیے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اس طرح حلت و حرمت کے حوالے سے انہوں نے اپنے طور پر جن جانوروں کو حرام کر رکھا تھا ان میں یہ جانور بھی تھے، کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ مثلا کوئی 5 سال کا کہ اس نے 5 سال تک مسلسل بچے دیتا رہا کوئی اونٹ، یا 10 سال تک، اس طرح مختلف جانوروں کو مختلف تشریحات اس کی گئی ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارا جاتا تھا، تب وہ اس کے بعد اس کے کان کاٹ کر ناک چھید کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہتا جا کے چرتا، جہاں چاہتا کھاتا پیتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، کوئی اس پر سواری نہیں کر سکتا تھا اور کوئی اس کو ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، مسلمان بھی دیکھا دیکھی اس کا شکار ہوئے۔ کہا یہ بالکل غلط بات، پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے، اب مزید تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے چونکہ یہ توضیح آیات ہیں کہ تمہاری ایک بیماری یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی اصل میں قدر و قیمت نہیں جانتے اور اس کی پابندی نہیں کرتے ہو، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہارا اصل جو سورس ہے دین کا وہ تمہارے آباء و اجداد ہے۔ کہا اس سے توبہ کرو، اس سے بچو۔ اور مزید فرمایا کہ اصلاح کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ پھر کاروبار میں چونکہ باہر اگر سفر کے دوران، یعنی کوئی لوگ سفر کے کاروبار کے لیے نکلے لیکن کسی کی موت کا وقت آ گیا، اب اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر گواہی قائم کرے، یا اپنے کاروبار کے حوالے سے بات وصیتیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتایا کہ اگر مسلمان ہو تمہارے پاس تو پھر مسلمان ہی گواہ بنے، وہ نہ ہو تو دو غیر مسلموں کو بھی بنا سکتے ہو، لیکن اس کا پورا جو ایک پروسیس ہے اس پورے رکوع میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ عارضی قوانین ہیں، اس کے بعد مستقل قوانین وہ آئے ہیں جن کو عدالت کے ذریعے سے نافذ کیا گیا ہے۔ تو میں پیچھے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے اسلامی ریاست چونکہ آہستہ آہستہ اپنے استحکام کو پہنچی ہے تو اس کے بعض ضرورتوں کے تحت بعض دفعے عارضی احکام بھی آئے ہیں جن کو عبوری احکام کہنا چاہیے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو شہادت کے حوالے سے کہ ہمارا جو مقام ہے شہادت حق کا اور اللہ تمام دنیا کے سامنے گواہی دینے کا، اس کو سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا کہ دیکھو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام بخشا، ان کو کیا کیا معجزات دیے گئے، اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی۔ لیکن ان معجزات کو بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ اللہ کے انعامات ہیں، ان پر ایمان لانے والے بیوقوفوں نے یہ سمجھا کہ ان کی یہ ذاتی قوتوں کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ ان کی خدائی اور ان کی غیر معمولی قدرتوں کے قائل ہو گئے۔ خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا باپ نہیں، تو انہیں ان کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ محسوس کرنے والی بات ہے، جو آج بھی ہمارے سوچنے کی بھی ہے، کہ اس میں یہ تصور دیا جا رہا کہ ذرا اندازہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن امت کے اس طرز عمل نے نتیجہ یہ دکھایا کہ قیامت کے دن ان کو عدالت کے کٹہرے میں آنا پڑا۔ اللہ نے ان سے سوال کیا، وہ کرے گا، یعنی کہ جب کرے گا، یعنی ہمیں خبر دی گئی تو ہو کے رہے گا کہ قیامت کے دن ہم عیسیٰ کو بلا کے یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی تھی جو کہ یہ تمہاری امت کہتی رہی؟ یہ دیکھیے، کہا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں حق کے سوا اور کوئی بات کیسے کہہ سکتا، تو پاک ہے اس طرح کی شرک سے۔
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن ان ظالموں نے میرے بعد کیا کچھ کیا، کہا یا اللہ میں کیا جانوں، میں عالم الغیب تو نہیں ہوں۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے واپس بلا لیا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں تو اس وقت کی باتیں جانتا ہوں جب میں وہاں تھا، لیکن جب مجھے آپ نے واپس بلا لیا، انت رقیب علیہم، آپ ان کے نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کو جاننے والے تو آپ ہیں، ہر ایک کے گواہ تو آپ ہیں۔ تو آخر میں یہ التجا کی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ ہے پیغمبر کا اصل میں ظرف، کہ اتنا بڑا صدمہ دیکھنے کے بعد بھی کہ ان بدبختوں نے کیا ہے، ان کی بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا صفائیاں دے رہا، لیکن اس کے باوجود بھی بد دعا نہیں دیتے، کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے، کون پوچھنے والا ہے، آپ عزیز بھی ہیں، آپ علیم بھی ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو پوری رات کھڑے ہو کر یہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، یعنی اپنی امت کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے جو اسلام نہیں لا رہے تھے، اس قدر دل گرفتہ تھے کہ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، یعنی اس لیے پڑھتے رہے کہ لوگ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ جو غیر معمولی ایک پیغمبر کے دل میں اللہ نے ایک تو ظرف کی وسعت ہے اور خاص طور پہ ہمدردی ہے امت دعوت سے، وہ ظاہرہ انہی کا حصہ ہے۔ تو ان کی دعا کے نتیجے میں پروردگار یہ فرمائے گا کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، یہاں تو سچوں کو اپنی صدق کا بدلہ ملے گا، یہاں تو سچائی چلے گی، جو ایسے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جنتیں ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہاں اور کسی کا کوئی اختیار نہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے ایسا ہم کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ جو کچھ اختیار ہے زمین و آسمان کی ملکیت کا اور اس میں حکومت کرنے کا، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ انعام شروع کر رہے ہیں۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چار پائے اور مواشی، چلنے پھرنے والے جانور، چلنے والے جانور۔ اس نام کا جیسے پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ صورتوں کے نام ان کے عنوان نہیں ہیں، بلکہ صرف نام ہیں جو شناخت کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں چار مویشیوں کے بارے میں، چار پایوں کے بارے میں خاص مضمون لکھا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں انعام کا ذکر آیا ہے ایک دو دفعے، تو اس کے حوالے سے اس کا نام الانعام رکھ دیا گیا۔ پہلے ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں وہ مدنی ہیں، اور یہ صورت پہلی آ رہی ہے جو مکی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ٹھیک تعین سے یہ بات کہنا کہ کب نازل ہوئی ہے تو مشکل ہے، اس لیے کہ مکی صورتوں کے بارے میں اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل واقع ہوگا، البتہ مدنی صورتوں کے بارے میں اندازہ کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن اس میں بعض قرائن ایسے ہیں کہ جس سے تھوڑا بہت اندازہ کیا جا سکتا ہے، کہ مثلا یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کی مہار حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن کے ہاتھ میں تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی کا حال یہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جائیں گی۔ اب یہ بات کہ حضرت معاذ کی بہن کے ہاتھ میں مہار تھی اور اس کو یہ صورت نازل ہوئی ہے اور ہے مکی، یعنی یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت معاذ انصاری ہیں، ان کی بہن بھی انصاریہ ہیں، اور وہ اسلام لائی ہیں ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے اگر عقیدت کے طور پر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چلی گئی ہوں، یا مسلمانوں سے ہو سکتا ہے وہاں کوئی رشتہ داری بھی ہو، اس نے مکہ معظمہ میں سفر کیا ہو، تو عقیدت کے طور پر انہوں نے مہار تھام رکھی ہو حضور کی اونٹنی کی، تو اس طرح کا امکان صرف مکی زندگی کے آخری سال میں ہی ممکن ہے، اس لیے کہ آخری ایک دو سالوں میں مدینے کے لوگوں نے آ کر بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی ہے، پہلے 6 آدمی آئے، پھر 70 آدمی آئے، تو ان سے ایک تعلق پیدا ہوا، ورنہ اس سے پہلے مدینے میں کم از کم اسلام کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ کے آخری سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے،
11 سن نبوی میں کہہ لیجئے، 12 میں کہہ لیجئے، 13 میں کہہ لیجئے، یہی زمانہ ہے اس کا۔ یہ اگر طے ہو جائے یہ بات، تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس زمان یہ آخری جو 3 سال ہیں یہ حضور کے لیے سب سے مشکل سال تھے۔ خاص طور 12 سن نبوی ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑا سہارا تھے آپ کے لیے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے لیے کوئی اقدام کرنا بھی آسان ہو گیا۔ آپ نے اس بند گلی سے نکلنے کے لیے کوشش کی، طائف گئے، وہاں قیامت گزری، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ 3 سال بڑی کشمکش کے اور بڑے شدید سال ہیں، لیکن اس کے باوجود حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی شدید ہے لیکن قرآن کریم کے تیور پہلے سے بھی تیکھے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ تصور دینا مقصود ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، آپ کو ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور مکی صورتوں میں یہ بھی ہمیں ہے کہ اس میں احکام تو نہیں ہوتے ہیں بہت کم، اس میں زیادہ تر عقائد پر بحث ہے اور لوگوں کی عادات پر تنقید کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان دلائل کو دینے کے بعد حضور سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ تم جن لوگوں کی پوجا کرتے ہو ساتھ ان کی سیوا بھی کرتے ہو، ان کے سامنے حلوے پکا پکا کے رکھتے ہو، یعنی جتنے بھی مخدوم ہیں دنیا میں ان کی خدمت بھی کرنا پڑتی، لیکن ایک اللہ ہے جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں کھانے کو بھی دے رہا ہے لیکن وہ خود کھاتا نہیں، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر تمہارے بتوں کے سامنے سر جھکانے لگوں؟ کہا اس سے بڑی بات بےہودگی کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اس آنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرکت کرنے سے تو رہا۔ مجھ پر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو وحی کی گیا ہے یہ قرآن، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں تمہیں بھی آنے والے ایک برے انجام سے ڈراؤں اور ان لوگوں سے جہاں تک میری بات پہنچے، یہاں تک قرآن پہنچے۔ لیکن ان تمام باتوں کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی ذرا اندازہ کریں جہالت کا، کہ ہر بات کو یہ سنتے ہیں، اس کے بعد آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں ہمارے ذہنوں میں تمہاری بات نہیں اترتی، یوں لگتا ہے ہمارے کانوں میں یہ ڈال لگ گیا کہ تمہاری بات اندر اترنے میں نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، آج تو ان کی زبانیں بہت چلتی ہیں لیکن کاش تم دیکھ سکتے اس وقت کو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ ہم واپس بھیج ہمیں، اب ہم انکار نہیں کریں گے، اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پکے مومن ہوں گے۔ کہا اگر تم اس وقت ان کی حالت دیکھو نا، اور اب تو تم دیکھ ہی رہے ہو، تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اصل ان کا انجام کیا ہونے والا۔ اس نے دوبارہ پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اب تو یہ مانتے ہی نہیں ہے نا کہ قیامت آئے گی بھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں بہت سارے ایسے تھے جو اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ کہا جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پروردگار سے پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ قرآن حق، یہ قیامت کا آنا حق ثابت ہوا کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، کیوں نہیں، واقعی سچ یہی تھا۔ لیکن اب ان کا عذر کوئی نہیں چلے گا، کوئی معافی نہیں چلے گی، حکم دیا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب جس کا تم انکار کرتے رہے۔ اسی قیامت کے حوالے سے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اسی مضمون کو مختلف پیرایوں سے کھولا گیا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا ان کے لیے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیغمبر کا اپنا ایک خاص ظرف ہوتا ہے، اللہ اس کو بے پناہ درد اور محبت دے کر پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے حضور بعض اب بے چین ہو کے جاتے کہ جن نشانیوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ یہ دکھا دیا جائے، وہ دکھا دیا جائے، کیا حرج ہے اگر ایسی کوئی چیز دکھا دی جائے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض وسلما في السماء، اگر تمہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے کہ ان کو وہ نشانیاں ان کی منہ مانگی کیوں نہیں دکھائی جاتی، تو کہا اللہ کے قانون کے یہ تو خلاف ہے، اس نے عقل و شعور دیا ہے، اس کا امتحان ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے اسلام لائے، یہ اگر زبردستی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر ان کو ایمان کی دولت دینی ہے تو یہ امتحان کہاں ہوا؟ یہ اس کے قانون کے خلاف ہے۔ البتہ اگر تم ضرور کرنا چاہتے ہو تو کہا ٹھیک ہے، پھر کوئی سرنگ لگاؤ زمین میں یا کوئی سیڑھی لگاؤ آسمان میں، چڑھ کر ان کے لیے وہ نشانی لے کے آ جاؤ۔ یعنی یہ بظاہر تو حضور سے کہا جا رہا، سنایا ان کو جا رہا،
کہ ایسا ہمارے قانون میں نہیں ہے، ورنہ ہماری قدرت میں سب کچھ ہے کہ ہم جو چاہیں دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر ان سے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نادانو، اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک آ جائے، اغیر اللہ تدعون، سچی بات کہو کہ کیا تم پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم صرف اللہ کو پکارو گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ بھاگ گئے جدے، وہاں بحری جہاز پہ سوار ہو گئے یمن جانے کے لیے۔ بحری جہاز یا جس کشتی پہ سوار ہوئے راستے میں بھنوروں میں پھنس گئی۔ جب بچنے کو سود نظر نہ آئی، جتنے لوگ اس پہ سوار تھے پہلے تو وہ اپنے بتوں کے نام لیتے رہے، مختلف دیوتاؤں کے نام لیتے رہے۔ جب دیکھا کہ بالکل اب ڈوبنے کے قریب ہے تو کہنے لگے کہ اب اس حال میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ اکرمہ کو پہلی دفعہ ہوش آیا، انہوں نے کہا اگر بات یہ ہے کہ جب مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر عام حالت میں کیوں نہیں لیتے؟ اگر اب وہ بچاتا ہے تو ہر حال میں وہی بچاتا ہے۔ کہا یہی تو وہ بات ہے جو 20 سال سے ہمیں محمد سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا اگر میں اب بچ نکلا تو میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ بچ نکلے، پھر واپس آئے، ایمان لائے۔ یہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ تم خود بتاؤ، تمہارے اپنے اندر جو فطرت نے ایک بیرومیٹر لگا رکھا ہے نا، وہ جب کام کرنے لگتا ہے تو تم خود اللہ کو پکارتے ہو۔ یہی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی۔ اور جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ تمہارے عقلیں بھی، تمہارا سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے۔ اور اس طرح ان میں ایک بڑی اور خرابی ہمیشہ مشرک قوموں میں یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نبی ان کے پاس آتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی اصل میں اللہ کا پیغام لے کے نہیں آیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ شاید شعبدہ بازی کریے، غیر معمولی قوتوں کے اظہار کے لیے آیا، اس لیے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کا یہ قانون رہا، اس کی سنت رہی ہے، وہ اپنے نبیوں سے ان باتوں کی تردید کرواتا رہا تاکہ امت کو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ اللہ کے رسول کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کیوں آتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسی حوالے سے فرمایا کہ پیغمبر کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں جو تم مجھ سے مانگتے ہو، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا جو تم مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتے ہو، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ، میں انسان ہوں، لیکن ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، میں اس کا ایلچی بن کے آیا، میں وائسرائے ہوں اس کا، یہ میری اصل حیثیت ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ میں آنکھوں والا ہوں تم اندھے ہو، میں دیدہ بینا بن کے آیا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس نے فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا؟ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے یعنی دیکھ لیجئے مختلف قسم کے دلائل ہیں جس سے توحید بھی ثابت کی جا رہی ہے اور آخرت کا تصور بھی دیا جا رہا۔ ان کی ایک اور مصیبت بھی تھی، ان کو یہ بات بڑی کھلتی تھی کہ حضور پر ایمان لانے والے بہت غریب لوگ ہیں، ہم حضور کے پاس جا کر بیٹھیں کیسے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ ہمارے آزاد کردہ غلام یا کچھ غلام ہیں۔ اس لیے وہ حضور سے کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ ابو طالب کے ذریعے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، تو ان کو ہٹائیے اپنے اس پاس سے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت کس کی ہے، اس کا آپ اندازہ فرمائیں۔ حیرانی ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کر کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ پیغمبر ان کی بات نہ سنیے، دفع کریں ان کو یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن اصل سرمایہ کون ہے جو آپ پر ایمان لا چکے؟ کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فقل، تو پیغمبر کہیے سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، میرا سلام دیجئے پہلے، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے نفس پر اور اپنے اوپر رحمت لازم کر دی، وہ تمہارے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ اور وہ کیا؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں غریب سے غریب آدمی، لیکن اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہ ہے اصل قدر و قیمت کا حامل۔
اور دنیا کا رئیس ترین آدمی لیکن ایمان سے خالی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات اور اس کی قدرتوں کو مزید واضح کرنے کے لیے بعض مثالیں بھی دی ہیں۔ کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا صحرا میں مگر وہ اسے جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ نہیں اگتا زمین کی تاریکیوں میں مگر وہ اسے دیکھتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی کتاب مبین میں نہیں ہے۔ اتنا مکمل جامع علم ہے اس کا، تو تم بدعمالیاں لے کر کہاں چھپ چھپ جاؤ گے؟ تو بتاؤ اللہ کے سامنے تمہیں جانا پڑے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم دیکھو گے هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اس میں ایک طرح سے کہنا چاہیے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہے، لیکن دوسرے اس میں تنبیہ بھی ہے، اس کے تیور بڑے تیکھے ہیں۔ اور جو میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ آدمی جب مصیبت میں گھر جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اصل اس کی فطرت نمایاں ہوتی ہے، تو اس کو اصل بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی طرح اشارہ کرتے فرمایا مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم بتاؤ کہ جب تم بر و بحر کی ظلمتوں میں گھر جاتے ہو، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ عاجزی سے، چپ کے، اور کہتے ہو کہ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور پھر اللہ تمہیں اس سے نجات دے دیتا ہے اس کے بعد تم پھر مشرک ہو جاتے۔ اب یہ بات جو آگے کہی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے شاید اس امت کو سنائی جا رہی ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ان سے کہیے پیغمبر کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ نیچے سے عذاب اٹھائے، یعنی اوپر سے پتھر برسے، نیچے سے زلزلہ آئے۔ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قوموں کی دشمنی کی میگزین سے کوئی شعلہ پھوٹے اور تمہیں جلا کے بسم کر کے رکھ دیا، تمہارے اندر تعلقات کا بگاڑ لڑائی کی صورت میں ظاہر ہو، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو سوچ لو اس کے یہاں تو عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اس سے بگاڑ کر یا اس کی ناراضگی مول لے کر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں سب اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اتنا دل گرفتہ ان کی گمراہی پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دل کا روگ بنا لیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو چھوڑ کر کھیل کود کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا ہے، بلکہ دین کو بھی لہو و لعب بنا لیا، اور حیات دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ کہا ان کا آپ کا کام صرف ان کو نصیحت کرنا ہے، نصیحت کریں کہ دیکھو بچ جاؤ ورنہ تم کسی بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ حضور کو بار بار جو روکا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے یا بے چینی یہ ہے کہ یا اللہ کوئی صورت ایسی ہو کہ ان میں کوئی شخص جہنم میں نہ جانے پائے، اس لیے جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں تو جائے گا۔ کہا یہ لوگ نہیں مانتے ہیں آج، تو ان کو کل کو پتہ چلے گا کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کہ وہاں اگر یہ بدلہ دینا چاہیں گے جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ بھی، تو ان سے نہیں لیا جائے گا، وہاں یہ اپنے بد اعمالیوں کی پاداش میں پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب سارے اور اہل کتاب بھی وہ ان کو اپنا بزرگ مانتے تھے۔ خاص طور مشرکین عرب کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جن جن قوتوں کو شریک کر چکے ہو اللہ کے، اور تم نے جو رویہ شرک پر مبنی بنا لیا ہے اپنا، یہی تو وہ چیز ہے جس کی تردید کرنے اور جس سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور جو دعوت وہ دیتے تھے وہ دعوت ہے جو آج حضور دے رہے ہیں۔ یعنی تم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا سارا سرمایہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت ہے، ملت ابراہیمی کہ ہم جاننے پیروکار ہیں،
تو بتاؤ ملت ابراہیمی کی کو لے کر تو یہ زندہ کرنے کی تو حضور تشریف لائے. اس کے بعد ان کے وہ سارے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں جس سے توحید واضح کی جا سکتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ دلائل اسی طرح کے ہیں جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے. ان میں ایک مثال دی ہے کہ دیکھو نے پہلے تارے کو دیکھا اور کہا ہو سکتا ہے یہ خدا ہو، کیونکہ وہ اصل میں مظاہر فطرت کو پوچھتے تھے. جب وہ ڈوب گیا تو ایک طریقہ اختیار کیا سمجھانے کا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا. پھر چاند نکلتا ہوا دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو سب سے روشن ہے، کہا یہ دیکھو بڑا چمکدار ہے، معلوم ہوتا ہے یہ شاید خدا ہو. جب وہ بھی ڈوب گیا پھر اور کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب سورج کو نکلتا ہوا دیکھا تو سب کو روشن، کہا یہ ہے میرا رب، یعنی یہ بتانا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ رب ہو، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میں بری ہوں اس چیز سے میں ہر اس قوت سے بری ہوں جس کو تم شریک کرتے. تو پھر وہ کلمہ جامعہ بتایا جو حضور بھی لے کے آئے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا سب کچھ اپنی پوری ذات کو سپرد کر دیا ہے اپنے اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں تو حنیف ہوں، ہر طرف سے کٹ گیا، اللہ کا ہو گیا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے یہ دلیل دی ہے، یہ دلیل انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی. تلک حجتنا آتیناہ ابراہیم علی قوم. اس کے بعد مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا جو ان کی اولاد میں ہوئے، کچھ ان سے باہر. مسلسل نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ یہ عظیم لوگ تھے اپنے دور کے، لیکن یاد رکھو فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کہ یہ بھی اگر کفر کا راستہ اختیار کر لیں، یہ پیغمبر ہونے کے باوجود، کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، تو کہا ہم ان کو بھی معاف نہیں کریں گے. اور ان کی حالانکہ ہم نے ان کو نبوت دی، ان کو حکم دیا، ان کو کتاب دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یہ بھی اگر کفر کا راستہ اختیار کریں تو ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ہم کافر اور مشرکوں کے ساتھ کریں گے. یہ تو اتنا سنگین معاملہ ہے. اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے وہ کتاب بھیج دی ہے جو مبارک ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلی کتابیں آئی ہیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور رسول بھیجا ہے تاکہ وہ اہل مکہ کو اور اس کے گردوں پہ ساری دنیا کو ڈرائے. وہی تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارے لیے عافیت کا راستہ کیا ہے. اب اگر تم اس کو قبول کر لو تو بچ جاؤ گے، اور نہیں قبول کرو گے تو پھر ظاہر وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلی امتوں کا ہو چکا. اس کی بعد مثالیں بھی دی. پھر خاص طور پر تکوینی نظام کے حوالے سے، زمین کی نعمتوں کے حوالے سے ایک ایک بات کی مثال، ایک ایک بات کا ذکر کر کے بتایا کہ تم بتاؤ آخر ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان تمام کو اٹھانے والا اللہ کے سوا ہے کون؟ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، وہی ہے آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا. تو جب وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے تو انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا آخر کیوں ہوگا؟ اس کو کیسے ہوتا بیٹے کی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اس کی مزید صفات بیان کی ہیں اور اسی پر اس گفتگو کو اختتام تک پہنچایا گیا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.